السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمعانی الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، والقيء إذا كان ملء الفم، والنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط عنه، والغلبة على العقل بالإغماء، والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود. والمعاني الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين والدم والقيح والصديد إذا خرج من البدن فتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير، والقيء إذا كان ملء الفم، والنوم مستجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل لسقط عنه، والغلبة على العقل بالإغماء، والجنون والقهقهة في كل صلاة ذات ركوع وسجود. اور وضو کو توڑنے والی ہر وہ چیز ہے جو پیشاب یا پاخانے کے راستے سے نکلے۔ والمعانی الناقضة للوضوء كل ما خرج من السبيلين، اور وضو کو توڑنے والی ہر وہ چیز ہے جو سبیلین سے یعنی پیشاب یا پاخانے کے راستے سے نکلے۔ والدم، اور خون، والقیح، اور پیپ، والصدید، اور کچ لہو، اذا خرج من البدن فتجاوز الى موضع یلحقہ حکم التطہیر، جب کہ وہ بدن سے نکلے اور بہہ جائے ایسے مقام کی طرف کہ جس کو پاک کرنے کا حکم لاحق ہوتا ہو۔ فتجاوز الى موضع، اور بہہ جائے، تجاوزہ یا تجاوز تجاوزاً باب تفاعل سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں آگے بڑھ جانے کے، تجاوز کرنے کے، یہاں بہہ جانے کے معنی میں اس کو لے لیا جائے گا۔ فتجاوز الى موضع، اور بہہ جائے ایسے مقام کی طرف یلحقہ حکم التطہیر، کہ جس کو پاک کرنے کا حکم لاحق ہوتا ہو۔ والقیء اذا کان ملء الفم، اور قے جبکہ وہ منہ بھر کر ہو۔ والنوم مستجعا، اور سونا کروٹ سے، او متکئا، یا ٹیک لگا کر، او مستندا الی شیء لو ازیل لسقط عنہ، یا ایسی چیز سے سہارا لگا کر کہ اگر اس کو ہٹا لیا جائے تو وہ گر جائے، لسقط عنہ، تو وہ گر جائے۔ والغلبة على العقل بالإغماء، اور عقل کا مغلوب ہونا بے ہوشی کی وجہ سے۔ والغلبة على العقل بالإغماء، اور عقل کا مغلوب ہونا بے ہوشی کی وجہ سے۔ والجنون، اور پاگل ہونا۔ والقہقہۃ فی کل صلاة ذات رکوع وسجود، اور رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا۔ رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا۔ وضو کے فرائض اور اس کی سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد اب یہاں سے ان چیزوں کو مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے سبیلین سے کسی چیز کا نکلنا، یعنی پیشاب یا پاخانے کے راستے سے کسی چیز کا نکلنا، یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ دوسری چیز ہے دم یعنی خون۔ تیسری چیز ہے
والقیح قیح یعنی پیپ، والصدید اور کچلہ یہ پیپ کی طرح پانی ہوتا ہے، یہ تینوں چیزیں بھی ناقض وضو ہیں، لیکن ان تینوں چیزوں کے ناقض وضو ہونے کے لیے شرط ہے کہ یہ بدن سے نکلیں، اور بدن سے نکلنے کے بعد یہ ایسے مقام کی طرف بہہ جائیں کہ جس کو وضو کے اندر، جس مقام کو وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہو، ایسے مقام کی طرف اگر یہ نکل کر بہہ جائیں تو ایسی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ خون، پیپ، اسی طریقے سے کچا لہو، یہ تینوں چیزیں ناقض وضو ہیں، لیکن ان کے ناقض وضو ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ بدن سے نکلیں، بدن سے نکلنے کے بعد یہ کسی ایسے مقام کی طرف بہہ جائیں کہ جس مقام کو وضو میں یا غسل میں دھونا فرض ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ محض خون ظاہر ہو یا پیپ ظاہر ہو یا کچا لہو ظاہر ہو لیکن وہ بہے نہ، تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے والقیء اذا کان ملء الفم، قے یہ بھی ناقض وضو ہے، لیکن قے کے ناقض وضو ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ منہ بھر ہو، اور قے کے منہ بھر ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو بغیر مشقت اور بغیر کلفت کے روکا نہ جا سکے۔ منہ بھر کر ہونے کی پہچان یہ ہے کہ اس قے کو بغیر کسی مشقت کے اور کلفت کے روکا نہ جا سکے، تو ایسی قے منہ بھر کر ہے، اور اگر بغیر مشقت کے بغیر کلفت کے اس کو روکا جا سکتا ہو تو وہ قے منہ بھر کر نہیں ہے، ایسی قے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ والقیء اذا کان ملء الفم، اور قے جب کہ وہ منہ بھر کر ہو، منہ بھر کر ہونے کی تعریف یہ ہے کہ وہ قے بغیر مشقت کے بغیر کلفت کے برداشت نہ کی جا سکتی ہو، نہ اس کو روکا جا سکتا ہو، تو ایسی قے منہ بھر کر ہے اور اس کے ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح نواقض وضو میں ایک ناقض ہے سونا۔ سونا چاہے کروٹ کے بل ہو یا سہارا لگا کر ہو، یا چاہے کسی ایسی چیز سے ٹیک لگا کر ہو کہ اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے تو سونے والا گر جائے، تو ایسا سونا بھی ناقض وضو میں شامل ہے۔ اس لیے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے مقام سے جو ہے کوئی ریح وغیرہ خارج ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو اس کو جو ہے نواقض وضو میں اسی وجہ سے شمار کر لیا گیا ہے۔ ناقض وضو میں اسی طرح ایک چیز ہے عقل کا مغلوب ہونا بے ہوشی کی وجہ سے، والغلبۃ علی العقل بالاغماء، عقل کا مغلوب ہونا بے ہوشی کی وجہ سے، یعنی بے ہوش ہو جانا۔ بے ہوش ہو جانا یہ بھی ناقض وضو میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے ناقض وضو میں ایک ناقض ہے جنون، یعنی پاگل ہونا۔ پاگل ہونا بھی ناقض وضو کے میں شامل ہے، اس لیے کہ پاگل پن میں بھی انسان کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اعضاء سے، اس کے بدن سے کیا چیز خارج ہو رہی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے جنون کو بھی ناقض وضو مانا گیا ہے۔ والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع وسجود، رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا۔ قہقہا یہ ہے کہ انسان جب ہنسے تو خود اس کو بھی اس کی ہنسی سنائی دے اور اس کے پڑوسی کو بھی اس کی ہنسی سنائی دے، تو یہ قہقہا ہے۔ اگر کسی رکوع سجدے والی نماز میں اس طریقے سے کوئی ہنستا ہے تو اس کی نماز بھی فاسد ہوگی، اور نماز کے ساتھ ساتھ اس کا وضو بھی جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ رکوع و سجدے کے علاوہ کوئی دوسری نماز ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے، یا مثال کے طور پر سجدے تلاوت ہے، اگر اس طرح کی نماز میں جو ہے اگر کوئی قہقہا مار کر ہنستا ہے تو اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ السلام علیکم۔